صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قطرے کاظم کا دیا حکم جو عباسی نے، سر کھلے روضہ اقدس سے پیمبر نکلے، مرتضیٰ آئے تڑپ کر نجف اشرف سے، بال بکھرائے خلیفہ کے محل میں پہنچے، خواب میں اس نے شہ عقدہ کشا کو دیکھا، اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا، اور روتے ہوئے محبوب خدا کو دیکھا، نیم خوابی میں محمد کی سنی یہ فریاد، کیا یہی میری رسالت کا صلہ ہے جلاد، ہو چکا ظلم سے امت کے میرا گھر برباد، کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد، کب تک آخر یہ ستم جھیلے گی میری اولاد، راحتیں سارے زمانے کی زمانے کے لیے، رہ گئی آن میری ٹھوکر کھانے کے لیے، رہ گئی آن میری ٹھوکر کھانے کے لیے، ظلم کیا کیا میری زہرا پہ ہوا، صبر کیا، سر پہ حیدر کے چلی تیرے جفا صبر کیا، میرے شبر کو دیا زہر دغا صبر کیا، میرے شبیر کا سر کاٹ دیا صبر کیا، کیا اسی اجر کے قابل تھی ہدایت میری، سر بازار پھرائی گئی عطرت میری، سر بازار پھرائی گئی عطرت میری، قتل کاظم کر دیا حکم جو عباسی نے، صلوات اللہ
رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کو بجا لاتے ہیں اس بارے میں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر فرش عزائے محمد و آل محمد علیہ السلام پر اکٹھا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. یقیناً آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں ہم مغموم ہو جاتے ہیں. اور کائنات میں پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امام معصوم کی ہے. چہاردہ معصومین علیہ السلام کی سب سے بڑی نعمت ہے. کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت پروردگار عالم نے خلق نہیں فرمائی، اس لیے کہ انہی 14 کے محبت میں پروردگار عالم نے کائنات کی باقی ساری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو خلق کیا اور یہ فرمایا ہے کہ میں، اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والوں، اے اگلوں، اے پچھلوں، سارے یہ بات جان لو کہ میں نے نہ زمین خلق کی ہے، نہ آسمان خلق کیا ہے، نہ چاند، ستارے، سورج، نہ ہوائیں چلائی ہیں، نہ چشمے جاری کیے ہیں، نہ کشتیاں چلائی ہیں. حتیٰ یعنی پروردگار عالم نے وہاں پر جہاں حدیث نساء میں یہ جو جملے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیہ، وہاں پر پروردگار عالم نے جب یہ کہا ہے، گنوایا ہے کہ یہ پہاڑ کوئی عام شے نہیں ہے، اس میں غور کرو، تمہارے لیے نشانیاں ہیں. یہ جو آسمان کی خلقت ہے اس میں نشانیاں ہیں، یہ جو سورج ہے اس میں نشانیاں ہیں، یہ جو چاند ہے اس میں نشانیاں ہیں. یہ ساری کی ساری جو میں نے نعمتیں خلق کی ہیں، ان میں پروردگار عالم نے جو نعمت گنوائی ہے وہ نعمت ہے کہ سمندروں میں کشتیوں کا چلنا. یعنی یہ جو سمندر میں کوئی کشتی،
کوئی شے جو پانی کے اوپر اگر آپ رکھیں اور اگر وہ تیرنا شروع کر دیں، یہ آل محمد کی محبت کا ایک ایگزامپل ہے اور اس کی ایک مثال ہے. یعنی سورج، پروردگار عالم نے کہا جب جب سورج کو دیکھنا تو میری آل محمد سے محبت کو یاد کرنا، جب جب پہاڑ کو دیکھنا میری آل محمد سے محبت کو یاد کرنا، جب جب ہوا چلا کرے میری آل محمد سے محبت کو یاد کرنا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کہیں پر گھٹن محسوس کیا کرو تو آل محمد علیہ السلام پر ایک درود بھیج دیا کرو، گھٹن بھی دور ہو جائے گی، ایمان کی تراوت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. آج کی جو شخصیت ہے سرکار باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام، سرکار کی جو ہستی ہے وہ 12 اماموں میں وہ مائلسٹون ہے، وہ موقع ہے تاریخ کا کہ جہاں پر آ کے قید و بند کی جو سختیاں ہیں، امپریزنمنٹ کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس حد تک ہو رہا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام سرکار کے لیے 14 سال، 19 سال، بعض روایتوں میں 29 سال. اور یہ تینوں ہی باتیں، اگر 3 ورژنز ہیں ہمارے پاس روایتوں کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے، بلکہ جیسے ہی ورژنز الگ الگ روایتوں کے ملتے ہیں تو پھر علماء کرام بیٹھ جاتے ہیں سر جوڑ کر، اور وہ یہ جوڑ کر محنت کر کے چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو 3 روایتیں ہیں کہ کیا ان تینوں کو ہم آپس میں مرج کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ بالکل اسے آپس میں مرج کیا جا سکتا ہے اور ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، جمع بین الروایتین، جمع بین الروایات کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے کہ عین ممکن ہے کہ 14 سال کی جو امام کی قید ہے وہ ایک الگ طرح کی قید ہو، اور اس کے بعد جو 5 سال کی قید ہے جس سے 19 سال بن جاتے ہیں وہ الگ طرح کی قید ہو، اور 19 میں مزید 5 ایڈ کر لیں تو جو 24 یا 29 بنتے ہیں، یا 10 ایڈ کر لیں تو 29 بنتے ہیں، تو یہ 10 سال کی جو آخری 10 سال کی قید ہے وہ الگ ہو. اب آپ اس میں دیکھیں لوگ کیسے سوال کرتے ہیں، دنیا کی باطل سے باطل شے کو ہضم کر جائیں گے، لیکن جہاں پر بات آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کی آئے گی تو وہاں پر چون چراغ کرنا شروع کر دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات سامنے کی ہے، قرآن کریم کی آیت سے اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، امام کی روایت سے ثابت کیا جا سکتا ہے، نبی کی حدیث سے اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس میں کوسچن مارک کریٹ کرنا اور ماننے والوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دل میں رسول اور آل رسول سے ایک نفرت، ایک بغض ہے. ورنہ یہ بتائیے کہ جو شخص یہ مانتا ہے کہ شیطان چھپ کے بہکا سکتا ہے، وہ یہ نہیں مانتا کہ امام چھپ کے ہدایت کیسے کر سکتا ہے. وہی انسان جو یہ مانتا ہے کہ شیطان تب سے تھا، آج ہے، قیامت تک رہے گا، وہی انسان یہ مانتے ہوئے بہت ڈاماڈول ہوتا ہے، یا خود تو جانتا ہے، جسے یقین ہے اسے یقین سے ہٹا کے شک پہ لے کر آنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اور جس کو لیم باتیں کہتے ہیں، لیم ایکسکیوز جس طرح سے کہتے ہیں، ویسے لیم اس کی ریزنز دینا. تو اب یہاں پر شیطان کی طول عمر کو ماننے والے امام زمانہ کی طول عمر کو نہیں مانتے. تو یہاں پر بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں ایک جو مثال ہے خود ہمارے سامنے کہ کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام آج غیبت میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، بالکل ہمارے سامنے پروردگار عالم نے، غیبت کوئی نئی شے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. غیبت امام زمانہ کی، ہمارے 12ویں امام سرکار صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ سرکار کی غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت نوح علیہ السلام غیبت میں گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام غیبت میں گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں درمیان کے انبیاء کا ذکر سکپ کر کے حضرت موسیٰ پر آ کے ڈائریکٹ کتابوں کو پڑھیے. انبیاء کرام کی ہسٹری، ایسی بات ہے، ہمارے جمعہ کے خطبے کا یہی عنوان ہے، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ رسول کے زمانے میں ہوا، جو کچھ امیر المومنین کے ساتھ ہوا، جو کچھ جناب سیدہ کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ 12 اماموں کے ساتھ ہوتا رہا، وہ نیا نہیں تھا،
ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، اسپیشلی میں 2 انبیاء کے نام آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ جن کے واقعات رسول کے زمانے میں اور رسول کے زمانے کے فوراً بعد جو جناب سیدہ کا مولا کائنات علیہ السلام اور 12 امام کے جو زمانے ان میں بہت ریپیٹ ہوئے واقعات. 2 نبی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے زمانے کے واقعات رسول اللہ کے زمانے میں ریپلیکا اس کی ایگزامپلز مل جائیں گی. مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ریپلیکا مثالیں مل جائیں گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کر دوں میں تاکہ ہمارے لیے امام زمانہ، اچھا یہ میں ساری غیبت کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم امام غائب کی تو آج شہادت نہیں منا رہے. پروردگار ہمارے زمانے کے سرکار مولا آقا بی بی نرجس کے دل کے ٹکڑے کو، حضرت امام حسن عسکری کے لال کو سلامت رکھے، ہماری عمریں بھی امام زمانہ کو لگے. اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہماری عبادتوں کا ایک حصہ ہے اور ہماری روزانہ کی روٹین کا ایک جز ہونا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں اور مانگیں. اور الحمدللہ ہم پروردگار عالم ہمیں یہ سعادت عطا کرتا ہے کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی جو دعا پڑھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے. اور یہ حقیقت میں ہم دعا تو ان کی سلامتی کی مانگتے ہیں مگر یہ دعا لگتی ہمیں. ٹھیک ہے، اب کسی موقع پر انشاءاللہ 10ویں امام علیہ السلام کی جب شہادت ولادت کا کبھی ذکر ہوا تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن امام حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت میں گئے، پہلے تو 30 دن کے لیے گئے مگر پروردگار عالم نے اسے 10 دن اور بڑھا دیا. 20 تھا 30 ہوا، 30 تھا 10 اور ہوا، 40 ہوا. اب لوگ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، بہت غور سے سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آ جائیں گے. حضرت موسیٰ نہیں آئے. 10 days ایکسٹینشن ہوا اللہ کی طرف سے. اب جب یہ 10 دن کا ایکسٹینشن ہوا، اس 10 دن کے ایکسٹینشن کے اندر لوگوں کے ایمان تل گئے، چھنی چل گئی ایمان کی. صرف 10 دن کی غیبت میں اضافہ ہوا. صرف 10 دن کی غیبت. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بھی کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں نہیں گئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے جو ایریا کے اندر بالکل قریب تھا اور کسی اور کے لیے نہیں گئے تھے. اسی قوم کے لیے دعویٰ مکمل کرنے کے لیے گئے تھے کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم آپ کو مان لیں گے نبی، آپ ہمیں خدا کی رؤیت کروا دیں، اللہ کی کا دیدار کروا دیں، پروردگار عالم کو دکھا دیں، دکھلا دیں ہمیں کہ رب ذوالجلال میں نظر آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ناممکن ہے مگر میں پھر بھی اتمام حجت کے لیے کوشش کرنے کے لیے چاہتا ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کوئی چھوٹی اور معمولی قوم نہیں تھی، بنی اسرائیل کی قوم تھی. اور بنو اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے کتنی باؤنڈیز، بلیسنگز، نعمتیں نازل کی تھیں وہ آپ سب جانتے ہیں. بلکہ ایک زمانہ وہ آ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، یعنی خدا نے انہیں سورج کی تمازت اور روشنی سے بھی بچا لیا تھا. لیکن کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے، 10 دن انہیں آنے میں تاخیر ہوئی اور انہوں نے، ان لوگوں نے گوسالے کی، جو بچڑا ہوتا ہے، جو گاؤں کا جو بیبی ہوتا ہے، اس کی انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی. اب یہ بچڑا جو تھا، جو سامری کا گوشالہ تھا، اس کی پرستش کرنا، یہ ایک ایسا گوشالہ تھا جو ایک بت تھا، پتلا تھا، اس میں سے آواز آنے شروع ہو گئی، وہ بات کرنے لگا. اس لیے کہ جناب جبرائیل کی جو سواری تھی اس کے نیچے کی جو مٹی تھی، اس مٹی کو شامل کیا تھا اس کلے کے اندر کی جس کلے سے وہ انہوں نے بت بنایا تھا. تو وہ حضرت جبرائیل کے سواری کے قدموں کی دھول میں اتنی طاقت تھی کہ جو بول رہی تھی، لیکن لوگوں کا ایمان اس سے ڈگمگا گیا. جب لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے کوئی اپنا خلف پیچھے چھوڑا تھا؟ جواب ہے کہ جی ہاں. حضرت موسیٰ کے خلف کون تھے؟ حضرت ہارون. ان کے ریپریزنٹیٹیو، ان کے جانشین کون تھے؟ ہارون. ہارون کی بات انہوں نے نہ مانی اور انہوں نے گوشالے کی پرستش کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر کوہ طور سے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ، میری قوم کے لوگ گوشالے کی پرستش کر رہے ہیں، میں اللہ کی رؤیت کے لیے کوشش کرنے کے لیے گیا کہ ان کو اللہ دکھا دو تو یہ یکتا پرستی اور توحید کی طرف آ جائے. میرے جانے سے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بت کی پوجا کرنی شروع کر دی اور ایک بچڑے کے بت کی پوجا کرنا شروع کر دی. انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو پکڑا، ان سے سوال کیا کہ یو آر کوسچنیبل. انہوں نے کہا کہ اے نبی خدا، ان لوگوں نے مجھے نا مظلوم قرار دیا،
انہوں نے مجھے ضعیف قد استضعفونی، انہوں نے مجھے سپریس کر دیا، مجھے جو میرا کام تھا وہ کرنے نہیں دیا، مجھے دبا دیا۔ سیم جملہ تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بات ہوئی، اور رسول اللہ کی قبر پر جا کر بھی مولا کائنات علیہ السلام نے رسول کی شہادت کے بعد یہ جملہ بار بار کہا، یا رسول اللہ اس قوم نے قد استضعفونی، مجھے سپریس کر دیا۔ یعنی وہ علی کہ جس کے قتل کی کوشش ہوئی اور قریب تھا کہ مولا کائنات علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا، مولا کی شہادت مدینے میں اس وقت ہو جاتی رسول کے فوراً بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا غدیر خم کے میدان میں کہ مولا کائنات علیہ السلام کو رسول نے، اس کے بعد کوئی سوال رہ نہیں جاتا، کوئی کنفیوژن رہ نہیں جاتی کہ رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں سوالات کے حاجیوں کے مجمع کے سامنے اتنا پائس اور اتنے متقی لوگ، معذرت کے ساتھ متقی لوگ، ان کے سامنے مولا کائنات علیہ السلام کو ہاتھوں سے اٹھا کے من کنتو کو پیغام سنا کے علی کو مولا بنا دیا، ولایت کا اعلان کر دیا، مگر پھر بھی ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے یہ سارے کے سارے مولا کائنات سے ڈیویٹ ہو گئے۔ کیسے؟ یا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ کی قوم کے واقعات جا کر پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بچانے کے لیے خدا کی مدد سے نیل میں رستہ بنا لیا، اور تری میں خشکی ہوئی، اس خشکی سے یہ سارے کے سارے گزرے، اور ابھی انہوں نے خشکی سے جیسے گزرے ہیں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا جو گروہ تھا وہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ ہم بھی اس خشکی سے نکل جائیں گے۔ جیسے وہ درمیان میں پہنچے، پروردگار عالم نے سمندر کے جو دو ٹکڑے تھے ان کو ملا دیا۔ یہ وہ لوگ کہ جن پر فرعون نے بہت ظلم کیا تھا، فرعون کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، یہ خدا کا کرم تھا قوم موسیٰ پر۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ نیل پار کیا، وہاں پر انہیں بت نظر آئے، اور انہوں نے بتوں کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، معذرت کے ساتھ تو سبحان اللہ، اللہ کا نام سے سبحان تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سبحان نہیں کہا ہوگا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اچھا کوئی نبی نہیں، انہوں نے ہمیں نیل پار کروایا، انہوں نے فرعون کو ہمارے سامنے غرق کروا دیا، ہمیں ہماری عید ہو گئی۔ ایک چیز اگر حضرت موسیٰ کر دیں، ہمیں بت لا دیں، اگر یہ صرف ایک بت پرستی کی اجازت دے دیں تو حضرت موسیٰ سے اچھا کوئی نبی نہیں۔ وہ لوگ کہ جو کھلی دلیل دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اب یہ جب سارا واقعہ ہوا، یہ ساری بات آپ کو بتانے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے اپنی قوم سے ناراض، اور جب ناراض ہوئے تو صرف ناراض نہیں ہوئے، غضبان۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے اس واقعے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مزاج کو، اس طبیعت کو نوٹ کیا ہے اور ریکارڈ کیا ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبانا اسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، غصے کے ساتھ، اسفا۔ اب اللہ بھی دیکھیں اپنے نبی کو کیسے سپورٹ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ غضبان اور غصے کا لفظ استعمال کیا ہے تو فوراً ایک تمییز لے کر آئے، ایک کلیئریفیکیشن اللہ نے لائی اور وہاں پر بیان کی ہے اسفا، یعنی یہ جو غصہ تھا یہ خامخواہ کا غصہ نہیں تھا، جائز غصہ تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو اسف تھا، یعنی کہ افسوس تھا۔ افسوس اس بات پر تھا کہ یہ بت پرستی کیوں کر رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی، آپ دیکھیے ماں سوائے رسول، رسالت ماں کے علاوہ جو نبی تھا وہ اپنی قوم پر غضبناک ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبانا اسفا، اب اپنے قوم کے درمیان آئے اور ناراض ہو گئے اور غصے کے ساتھ وہاں سے اپنی قوم سے الگ ہوئے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران کا انداز۔ لیکن جناب موسیٰ اس کے بعد کیا کہا؟ بے سما خلفتمونی، میرے جانے کے بعد تم نے کتنا ہی برا کام کیا۔ ایک موسیٰ ہے تاریخ کا کہ جن کو قرآن کریم نے غضبان کہا، قرآن کریم نے کہ غصہ آ گیا حضرت موسیٰ کو، اور وہ ہے معصوم۔ ایک اور موسیٰ ہے تاریخ کے اندر کہ جو کوئی اور نہیں، ہمارا آپ کا مولا و آقا ہے موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ صلی اللہ، وہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، وہ بھی معصوم۔ یہ موسیٰ ہیں کاظم،
یہ بھی معصوم، وہ نبی معصوم، یہ امام معصوم، وہ بھی مذہب الہی پر، یہ بھی مذہب الہی پر، وہ بھی الہی خلیفہ، یہ بھی الہی خلیفہ، مگر دونوں کے مزاج میں فرق دیکھیے، ایک ہے موسیٰ غضبان اور ایک ہے موسیٰ کاظم، یعنی کہ موسیٰ غضبان یعنی کہ کیا، غصے والا موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی خدا ہے ان کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے۔ رتبوں کا فرق ہے، علم کا فرق ہے، عصمت کا فرق ہے، معجزات کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے، شریعتوں کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کا فرق ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا اپنے زمانے کے حساب سے بیسٹ کیا، لیکن دو موسیٰ ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں کے پاس منصب الہی ہے، ایک کے پاس نبوت ہے، ایک کے پاس امامت ہے، مگر ایک ہے کہ جو اپنی قوم پر غضبناک ہوا، جائز ہوا صحیح، لیکن یہ جو امام ہے یہ کاظم ہے، اپنے غصے کو روکنے والا۔ فرق کیا تھا؟ یہ بھی اگر غصہ کر لیتا تو فرق کوئی نہیں تھا، بس ایک ہی فرق تھا، اس لیے کہ یہ موسیٰ کاظم وہ ہے کہ جس کی خوشی خدا کی خوشی ہے، جس کا غضب خدا کا غضب ہے، جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اگر موسیٰ ناراض ہے ضروری نہیں ہے کہ خدا بھی ناراض ہو، لیکن موسیٰ کاظم اگر ناراض ہے یقیناً پروردگار عالم بھی ان کی ناراضگی میں ناراض ہے۔ یہ ہے فرق۔ اور وہاں پر آپ دیکھیے اسی مثال ہے ہمارے پاس، یہ تو بات شب 3 شعبان کی ہے، لیکن ابھی اس کا صرف ایک اشارہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے ان کے بھائی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے، سفارش کروں گا خدا سے، اس کے بعد امید رکھوں گا اگر خدا چاہے گا تو قبول کرے گا۔ اور حسین ابن علی سے جب حر نے التجا کی تھی تو پھر حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، اس نے کہا میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، میری ماں بھی راضی، میرا بابا بھی راضی، میرا نانا بھی راضی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی نبوتیں ہیں ایک نبوت کے علاوہ، رسالت پاک کی نبوت کے علاوہ جتنی نبوتیں، ان ساری نبوتوں سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، ہر نبی سے ہمارے 12 اماموں میں جتنے امام ہیں، 14 معصومین میں جتنے معصوم ہیں، سب افضل ہیں، سب افضل ہے۔ تو آئیے حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، ایک عیسائی تھا اور وہ عیسائی آیا۔ دیکھیے امام کو پرکھنے کے اور پہچاننے کے جو کوالٹیز ہیں اور ان کی جو سائنز ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں 2 بڑی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی نشانیاں۔ ایک تو وہ ہے کہ ان سے پہلے والا جو امام ہے وہ اگلے امام کی امامت کی تائید کر دیں، جس کو ہم نص امام کہتے ہیں، امام کی حدیث۔ دوسری یہ ہے کہ ان کا علم، اس لیے کہ سارا معاملہ اس ڈیزگنیشن میں، جو الہی ڈیزگنیشن ہے نا، خدائی کام ہے، اس کے اندر سارا معاملہ علم کا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی وہ جو حق تھا کہ جس کو غصب کرنے والوں نے غصب کیا، کیا علی سے چھین نہ سکے؟ ایک علی سے علم علی کا نہ چھین سکے، دوسرا علی سے مشکل کشائی نہ چھین سکے۔ جب بھی کوئی علمی مسئلے میں سوال کوئی ایسا آیا جس کا جواب نہ ملا، مجبوراً علی کی چوکھٹ پر آنا پڑا، اور جب کوئی مشکل میں پڑا کہ جس کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہ ملا سوائے علی، مشکل کشائی کائنات کے علاوہ کوئی حلال مشکلات نہ ملے۔ اگر لوگ ہر زمانے میں، ہر امام کے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، یہ ایک نارم ہے، خدا نے انتظام رکھا ہے لوگوں کی گائیڈنس کا۔ لوگوں کی جو لے مین جو ہوتے ہیں، جو ماسز ہوتے ہیں، پبلک ماسز ہوتے ہیں، ان میں الگ الگ طرح کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ علمی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو خدا نے ہدایت دینی ہے، لہٰذا ہر ایک کی ہدایت کا انتظام امام کی حیات طیبہ میں خدا نے رکھا ہے، واقعات میں رکھا ہے۔ عیسائی، اور وہ عیسائی ایسا عیسائی ہے کہ میڈیٹیشن، مسٹسزم اور پتہ نہیں کیا کچھ آج کل کے زمانے میں عجیب و غریب مشکل نام رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی یہ بہت بڑی پاور ہے۔ بھائی کون سی بڑی پاور ہے؟ یوگا کر لیجئے 2 ہفتے 40 دن، آپ کو بھی وہی سب مل جائے گا، جس کو بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک کام کیجئے، 1 ہفتے تک طے کر لیجئے کہ زبان سے کچھ کہہ کے نہیں بولوں گا، لکھ کے بتا دوں گا، واٹس ایپ پہ ٹائپ کر کے بتا دوں گا۔ اپنی زبان کو 1 ہفتے کے لیے روک لیجئے، اس لیے کہ میں بس اپنی زبان استعمال نہ کروں، تاکہ کم سے کم مجھ سے زبان کی گناہ کم سے کم ہو۔
اپنی آنکھوں کو پرہیزگاری کی طرف لے کر آئیے. ایک ہفتے کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 9 دن کے لیے، 40 دن تو بہت ہوتے ہیں. اور آج کل ویسے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجلس کی کلپ بنانی ہے تو 3 منٹ سے زیادہ نہیں بنانی ہے، اور شارٹس بنائیے 30 سیکنڈ والے، اس لیے کہ لوگوں کا فوکس کا سپین ختم ہو گیا ہے. لوگ نہیں دیکھیں گے 1 گھنٹے کی مجلس آپ کی، نہیں پلے کریں گے، اور اگر کریں گے تو 2 منٹ 3 منٹ کے بعد وہ سوئچ آؤٹ ہو جائیں گے، کہیں اور دوسری چیز پر سوئچ ہو جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، یہ اتنا بڑا سائیکالوجیکل مرض ہے کہ اگر آپ یہ کر کے دیکھیے، جس کو دنیا کو لگا دیا گیا اس چیز پر کہ فیس بک کی وال اوپر کرتے جاؤ، سرف کرتے جاؤ، انسٹا سرف کرتے جاؤ، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی اس طریقے کا سارا معاملہ ہے. ہمیں اس سے قریب ایسے کیا ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو اچھی چیزیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں، تو اس سے ہم کو وہ کیا ہے. لیکن خیر، آپ یہ دیکھیے اس میں انسان کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، علمیت کی بات تھی، ہم دوبارہ سے علمیت کی طرف آ جائیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، علم امام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بالآخر آپ کو امام کی طرف آنا ہی پڑے گا. ایک عیسائی تھا، اس نے کیا کیا؟ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا. کیا تھا اس کے پاس؟ ابھی بتاتا ہوں، خدمت میں عرض کرتے ہیں. وہ جب لوگوں سے ملا تو لوگوں کو یہ مل کر بتاتا تھا، کہتا تھا کہ آج تم ابھی 1 گھنٹے پہلے یہاں پہ تھے نا، یہ کام کر رہے تھے نا، 1 گھنٹے پہلے ابھی تم نے مثال کے طور پہ ایک زنگر برگر کھایا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم موموز کھا کے آئے ہو نا، ابھی تم نے پیزا کھایا ہے نا، ابھی اورنج جوس پی رہے تھے نا تم، فلاں جگہ پہ نام نہیں لوں گا اس جگہ کا، ادھر قریب ہی. تو بندے پریشان کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ اس نے انہیں دیکھ لیا ہوا. تو جب لوگوں کو اس طرح کی باتیں اس نے بتانا شروع کی اور لوگوں نے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع کیا، تو وہ لوگوں کو ان کے دین سے بہکانا شروع کرنے لگا. کہا پھر اسلام میں کیا رکھا ہے، آؤ میرے مذہب کی طرف، عیسائیت کی طرف. یہاں تک کہ یہ بات پہنچی اس زمانے کے بادشاہ کے پاس. ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں نظر آیا. انہوں نے کہا آج بھی محمد مصطفیٰ کا خون ہے جو کسی کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ کوئی اسے لاجواب کرنے والا مل جائے تو اسی کے در پر جانا پڑے گا. ہے تو چلیں، بلائیں. کسے بلائیں؟ سرکار مولا موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. مولا تشریف لائے اور مولا نے آتے ساتھ اپنا ہدایت کا کام شروع کیا. اور مولا نے آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ یہ بتا، یہ جو طاقت ہے تیرے پاس کیسے آئی؟ کیا کیا تو نے کہ تجھے یہ حاصل ہوا؟ کہا میں جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ کرتا تھا. مجھے جب یہ نفس کہتا تھا کہ اور کھا، میں کھانا چھوڑ دیتا تھا. مجھے نفس یہ کہتا تھا کہ گرمی لگ رہی ہے پنکھا کھول، میں نہیں کھولتا تھا. اپنے نفس کے اپوزٹ کام کر کے مجھے یہ طاقت مل گئی. امام علیہ السلام نے فوراً، یہ سوال آسان نہیں تھا، یہ مولا کے علم کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کر سکتا تھا. مولا جانتے تھے کہ میرے سوال پر یہ جواب ملے گا، اور جب یہ جواب ملے گا تو پھر میں نے یہ بات کرنی ہے. جیسے ہی اس نے یہ کہا، سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آجا اسلام قبول کر لے. جیسے ہی اس نے سنا اسلام کی دعوت آ گئی ہے، امام نے فرمایا اب بتا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے. تیرا نفس کہہ رہا ہے اسلام قبول نہیں کر، اس کے معنی کر لے. اگر اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، سچا ہے اپنی بات اپنی زبان کا، تو مان لے جو میں نے کہا ہے. تو کہا اپنا ہاتھ آگے لائیے. آپ نے مجھے مات دے دی یار، آپ نے مجھے مات دے دی، میں ہار گیا، اسپیچ لیس ہوں میں. اپنا ہاتھ لائیے، کلمہ پڑھائیے. سرکار نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی گواہیاں. اور جیسے ہی اس نے ایمان قبول کیا، اسلام کے دائرے میں آیا، اگلے دن سے جب لوگوں کے درمیان جا کر کہتا ہے ہاں بھائی وہ ریموٹ آف، سوئچ آف ہو گئی، اسکرین جس میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، ویڈیو پلے بیک ہو رہی تھی، وہ اسکرین آف ہو گئی. اب جو اسے نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا. دوڑا آیا سرکار کے پاس، ساتھ میں امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ، جب تک ایمان کے راستے پر نہیں تھا تو سب کچھ دکھ رہا تھا، اور جب ایمان پہ آ گیا، اسلام پر آ گیا، تو یہ مجھ سے چھن گئی طاقت. ہوتا ہی نہیں ہوتا.
انسان مجلس میں کوئی بات سنتا ہے، کوئی اچھی چیز اس کے سامنے سے گزرتی ہے، کوئی ایسا کلپ دیکھ لیتا ہے، کسی دوست نے اس کو مشورہ دے دیا کہ یار یہ بری عادت ہے، چھوڑ دے یار اسے، اور وہ طے کرتا ہے کہ بھائی علم مولا عباس علیہ السلام کے علم پر آ کے میں چھوڑ دی، ذریعے پہ گیا چھوڑ دیا. لیکن جب سے وہ صحیح راستے پر آتا ہے تو اس کی مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کی مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ تو دیکھتا ہوگا علم کی طرف، زری کی طرف، آسمان کی طرف، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ابھی جب تک میں صحیح راستے پر نہیں تھا تو بڑا مال آ رہا تھا، بڑی جاہو جلالی تھی، یہ سب کچھ چاندنی اور چمک اور سب کچھ رنگا رنگ بہترین تھا. جیسے میں صحیح راستے پہ چلنا شروع ہوا تو مشکلات آنا شروع ہو گئی. اب یہی سوال اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا کیا. مولا نے فرمایا کہ جب تو خدا کے راستے سے دور تھا اور پھر بھی تو نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ جو نفس کا جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے، تو ایک اچھا کام کیا تو نے کہ اپنے نفس کو مارا. خدا نے کہا اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے اس کو یہیں پر اس کا اجر دو اور اس کو فارغ کرو. معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کبھی کسی کو دنیا میں اگر اس کی اچھی نیکیوں کا اجر دے دیتا ہے تو ضروری نہیں آلویز جج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو خدا کی بک میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کو نیکی دی ہے، اچھائی ہے ساری اور بہت اچھا اچھا سب ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، امتحان ہے یا نیکی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، اور کوئی کسی کا ظاہر دیکھ کے جج نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. لیکن پروردگار عالم نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا خدا کا نظام ہے کہ کل تک وہ تجھ سے ناراض تھا، اس لیے اگر کوئی تو نیکی کرتا تھا تو خدا کہتا تھا اس کا کوئی حق میں اپنی گردن پر نہیں رہنے دوں گا، جو ہے دنیا میں ہی اسے دے کر اسے ایک جانب کر دوں گا. اب تو آ گیا ہے خدا کے راستے پر اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا میں اسے اجر دے دوں گا تو وہ کم ہوگا، یہ اجر میں رکھوں گا باقی آخرت کے لیے، جہاں اسے یہ اتنا سارا وقت گزر جانے کی وجہ سے میں اتنا ہی نہیں دوں گا جتنا دنیا میں دوں گا، بہت زیادہ بڑھا کر دوں گا. اور جو وہاں ملے گا وہ یہاں پر جو ملے گا وہ ختم ہو جائے گا، جو وہاں ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو امام علیہ السلام نے اسی لیے اب کیا کرتے کہ اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آ جائیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جناب چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک ابو بصیر تھے کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ نابینا تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا. ابو بصیر کی آنکھوں پہ پانچویں امام یا چھٹے امام علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا ہاں ابو بصیر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. کہا مولا سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. ابو بصیر نابینا. کہا کہ اچھا دو واقعات ہیں ایسے بالکل آئیڈینٹیکل، دو واقعات ہیں اور ابو بصیر بھی ایک نہیں ہے، تاریخ میں مختلف ابو بصیر ہیں، دیر آر ملٹیپل ابو بصیر، اس لیے کہ ابو بصیر نام نہیں ہے، ابو بصیر کنیت ہے. تو جو آنکھ سے بصارت نہ رکھنے والا صحابی تھا لیکن امام کی معرفت رکھتا تھا، امام نے اسے ابو بصیر نام دیا کہ یہ بصارت تو نہیں رکھتا مگر میری بصیرت رکھتا ہے. تو امام نے ابو بصیر کو ایک مرتبہ حج کے موقع پر کہا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا حیوانات نظر آ رہے ہیں، لومڑیاں نظر آ رہی ہیں، مرغیاں نظر آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہاں پر امام علیہ السلام نے جب ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا سب دکھائی دے رہا ہے. امام نے ابو بصیر کو اس وقت ایک ڈیسائیسو موڈ پہ لا کر کھڑا کیا، بتاؤ یہ رہنے دوں نعمت تمہارے پاس اور پھر جو اس کے جو تمہاری بلائنڈنس ہے اس کے نتیجے میں جو تم آخرت میں اجر ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا، یا یہ ہے کہ واپس تمہیں جیسے تھے ویسا کر دوں تاکہ جو خدا نے قیامت میں تمہارے لیے اجر رکھا ہے وہی تمہیں ملے جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے وہاں. تو ابو بصیر ایسے ہی ابو بصیر نہیں تھے، بصیرت رکھنے والے ابو بصیر سے کہا مولا اگر میں اندھا تھا تو مجھے اندھا کر دیجئے، اس لیے کہ اب یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مولا مجھ سے وہ لوگ نہیں دیکھے جاتے جن کی آنکھوں میں آپ کے لیے نفرت ہو، وہ ان لوگوں کو میں نہ ہی دیکھوں تو اچھا ہے کہ جو آپ کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہ جن کی نگاہوں سے معلوم ہو جاتا ہے یہ آپ سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ تھے سرکار مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. علم امامت اس طرح سے ایک شخص کو ہدایت عطا کی ہے. یہ امام معصوم میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہے، وہاں سے امام کو دربار میں بلایا گیا اور مجبور ہو کے سرکار سے گائیڈنس لی گئی. ایسے اتنے سارے واقعات کہ جن کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں. قید میں رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ ہم نے ابھی 7 رجب کی شب کو جو
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کی محفل تھی، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی جو قید اور بند کا جو معاملہ ہے، لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی نسل رک جائے۔ اچھا، امام ہی کی نسل، رسول ہی کی نسل کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جانتے ہیں کہ مہدی نے انہی کی نسل سے آنا ہے، ورنہ اب سرداب مقدس کے واقعات جب پروردگار ہم سب کو نصیب کرے، سامرہ کی زیارت امامین عسکریین، امامین کاظم و سامرہ، ان کو جو قید و بند میں رکھا گیا، ایک یہ کہ نسل آگے نہ بڑھے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی اولادیں؟ 37 اولادیں، 18 بیٹے 19 بیٹیاں، یا 17 بیٹے اور 21 بیٹیاں، یا 20 بیٹیاں۔ یہ پروردگار عالم کا نظام دیکھیے کہ خدا تعالیٰ اپنی مرضی پوری کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ ہم اپنے گھر کا ایک دیا، ایک کینڈل لائٹ پھونک سے نہیں بجھا سکتے ایک ہی بار میں، اور خدا کے نور کو کوئی بجھانے کے لیے چلا ہے۔ تو یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو قید میں رکھنے کی دوسری وجہ کہ حقیقت میں یہ جسم امام کو قید نہیں رکھنا چاہتے تھے، یہ کردار محمد مصطفیٰ کو قید رکھنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کا کردار چھپ جائے، اور اسی کردار کو جب لاکھ کوششوں کے باوجود یہ کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے ایک بدکار عورت کو بھیج دیا زندان میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آل محمد کی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں عورتوں کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے، کبھی زندان کی کال کوٹری میں تو کبھی کھلے میدان میں، نہیں معلوم۔ اور اب یہ دیکھیے کہ جب وہاں پر وہ پہنچی ہیں اور دونوں سر سجدے میں تھے، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ تجھے ہم نے یہاں پر سجدے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تو نے اس قیدی کو دیکھ کے تو نے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں نے دیکھا کہ یہ یا رب سجدے میں کہتے تھے، تو جب یہ یا رب کہتے تھے تو آسمان سے آواز آتی تھی لبیک لبیک۔ یہ خاتون یہ کہتی ہے، یہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا 70 مرتبہ اس قیدی نے یا رب کہا ہے، اور 71 مرتبہ آواز آئی ہے لبیک لبیک۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، مگر اب ہم مصائب کی طرف چلیں، اس لیے کہ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مصائب وہ مصائب ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا تو وہ یہی ہمارا اور آپ کا 7واں امام ہے۔ یہ جو 7ویں امام ہے نا، یہ جو 7 کا عدد ہے، یہ بڑا عجیب عدد ہے۔ اگر قید و بند کی سختیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو رہی ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ باب الحوائجی بھی اس دروازے سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہر دروازہ باب الحوائج دروازہ ہے، لیکن اس دروازے سے خصوصیت کے ساتھ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، مولا علی رضا علیہ السلام باب الحوائج، مولا محمد تقی جواد علیہ السلام حاجتیں کثرت کے ساتھ برآوردہ ہوتی ہیں یقین رکھنے والا شخص کو۔ آپ جانتے ہیں وہ جو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قید ہے، ایک قید نہیں ہے، مختلف الگ الگ قیدیں ہیں۔ کبھی کسی زندان میں ہے، کبھی کسی زندان میں ہے، کبھی کسی مقام پر رکھا گیا ہے، کبھی کہیں نظر بند رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہی زندان میں کیوں نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ جس ایک زندان میں امام کو رکھا جاتا تھا، تھوڑے ہی عرصے میں جو زندان بان تھا نا، جو دربان تھا، جو جیلر ہوتا تھا، وہ یہ آ کر کہتا تھا یہ جرم میں نہیں کر سکتا، اسے قید رکھنے کا گناہ میں نہیں کر سکتا۔ اے ہارون، کسی اور قید خانے کو دیکھ لے
یا کسی اور دربان کو جیلر کو بلا لے، یہ گناہ میں اپنی گردن پر نہیں لے سکتا، اپنے سر نہیں لے سکتا۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کسی ایک دربان سے یہ پوچھا تو کہا میں کیا کروں، یہ اس امت کے لیے بشمول تیرے لیے بھی دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں پروردگار جو خیر کا قابل ہے اور حقدار مستحق ہے اسے خیر عطا فرما۔ بس عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں ایک ایسی زندان ہے کہ جسے عربی زبان میں تامورہ کہا جاتا ہے، اور یہ تامورہ زمین میں بہت گہرا گڑھا کھود کر بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ وہ تامورہ کیسا تھا اور کیسا ہوتا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کی تاریخ میں تفصیل کیا ہے، تو بس ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، وہ بات کہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو مقاتل میں ارباب تاریخ نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تامورہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس شخص کو رکھا جاتا ہے کہ جس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ موت کے قیدی کو تامورہ میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ نہ روشنی کا گزر ہے، نہ جہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہے۔ مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے کہ سلام ہو میرا اس قیدی پر، اس امام پر کہ جو طویل رکوع کرنے والے ہیں، طویل سجدہ کرنے والے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندان کی چھت اتنی نیچے ہوتی کہ میرا کاظم مولا اپنا سر رکوع سے نہ اٹھا سکتا تھا۔ ارے تامورہ اس قید خانے کو کہتے ہیں کہ جو ایک قبر سے چھوٹی تو ہو سکتی ہے مگر قبر سے بڑی جگہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے، ارے یہ وہ قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں خاردار پاؤں تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اگر موسیٰ کاظم کو قید میں رکھا ہی تھا تو بیڑیاں پہنانے کی ضرورت کیا تھی ظالموں؟ ارے مفاتیح الجنان میں مولا کی ایک زیارت کا یہ جملہ ہے، میرا سلام ہو اس امام پر، اس مظلوم پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت پاؤں کا داغ بیڑیاں کھا گئی تھی۔ صلی اللہ علیہ یا باب الحوائج، اپنی حاجتوں کو لے آئیے، مگر حاجتوں کو سوچنے سے تو بہتر اس وقت یہی ہے کہ مولا کی مصیبتوں کا خیال کیجئے۔ ارے رونے والے کو ویسے ہی فاطمہ زہرا کی دعائیں لگ جایا کرتی ہیں۔ ارے اس وقت میں کس کا خیر مانگوں، کیا مانگوں کیا نہ مانگوں؟ میں تو بس ایک ہی چیز مانگوں، ہاں جناب سیدہ مجھے یقین ہے اپنے لال موسیٰ کاظم کا پرسہ لینے فرش پہ آ گئی ہو بی بی، مجھے کچھ آنسو بھیک میں عطا کر دو کہ کہیں یہ نہ ہو آج میری آنکھ موسیٰ کاظم کے غم میں سوکھی رہ جائے۔ ہاں عزیزو، کوئی ایسا امام نہیں ہے، کوئی ایسا مولا نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ جو موسیٰ ابن جعفر آقا کے ساتھ ظلم ہوا۔ ارے ودا کی زیارت کے لیے مولا موسیٰ کاظم قبر محمد مصطفیٰ پر آئے تھے۔ مولا موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے تھے، نماز مولا موسیٰ کاظم پڑھ رہے تھے، اور نماز مولا موسیٰ کاظم کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی میرا اور آپ کا مولا سجدے میں گیا ہے، ہارون کے سپاہیوں نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ سرکار کا امامہ سر سے گرا، نماز کا بھی خیال نہ کیا گیا، سرکار کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا گیا، آقا کو ظلم کے ساتھ کھینچا گیا، اٹھایا گیا اور مدینہ کے کوچے میں گھسیٹا جانے لگا۔ ارے ایک منظر یاد کرو عزادارو، ارے نبی کی شہادت کے بعد کا تازہ منظر، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، اسی طرح سے مدینہ کی گلیوں میں کھینچا جا۔ واہ غربتا واہ موسیٰ ابن جعفر، ہاں عزیزو بہت دور دراز کے علاقوں سے لایا گیا۔ جب کسی دربان نے، جب کسی ظالم نے مولا کو زہر دینے سے بھی انکار کر دیا نا، تو ایک مرتبہ کسی بدو کو لے کر آئے، ایک صحرا نشین صحرا میں رہنے والا، جہاں کوئی انسانی آبادی بہت کم سے کم رہتی ہو، جہاں حیوانوں کے درمیان زندگی گزارنے والے سخت دل رکھنے والے لوگ رہتے ہو، وہاں سے کسی ایک سیاہ فام شخص کو لایا گیا، اس کو تربیت دی جانے لگی، اس کو مشقیں کروائی جانے لگی۔
نہیں، ایک لکڑیوں کا پلہ رکھا جاتا تھا، اس پر سبز رنگ کا کپڑا بچھایا جاتا تھا اور اسے تلواروں سے وار کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ مگر ہاں عزیزو، وہ جب مشقیں مکمل ہوئی، ایک مرتبہ اس شخص کو بھیجا گیا، جاؤ زندان میں اسی انداز میں قیدی ہوگا جو سجدے میں ہوگا، اس پر سبز رنگ کی چادر ڈلی ہوگی، بس اس چادر پر جا کے اس تلوار سے وار کر دینا۔ جیسے ہی وہ آیا ہے امام کو قتل کرنے کے ارادے سے، سرکار نے اپنی چادر کو ہٹا کے جیسے ہی اپنا چہرہ دکھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے تلوار کو زمین پر پھینکا اور ہارون کے پاس آ کر کہنے لگا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، تجھے شرم نہ آئی اس کریم کو قتل کرنے کے لیے مجھ جیسے جاہل کو بھیجا ہے؟ یہ بتا۔ ایک مرتبہ ہارون تعجب میں پوچھنے لگا، تجھے کیسے معلوم یہ کون ہے؟ میں تو اجنبی علاقے سے تجھے لے کر آیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، جب ہمارے صحرا میں بارش ہونا بند ہو جاتی تھی ہم خدا سے التجا کرتے تھے تو کہیں سے یہ بزرگ نمودار ہوتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، ابھی ان کے لب ہلنا شروع ہوئے ہوتے تھے، بارش ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ارے اس کریم پر میں کیسے تلوار چلا سکتا ہوں؟ ہاں عزیزو، یتیموں کا سہارا موسیٰ کاذب نہ رہا، یہاں تک کہ مولا کو زہر دیا گیا، آقا کا جسم نازنی زرد ہونے لگا، زردی رنگ سے مولا کا جسم اقدس سبز مائل ہوا، یہاں تک کہ سرکار کے جسم اقدس سیاہی مائل ہونے لگا، زہر مولا کے جسم نازنی پہ اثر کرنے لگا، پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا، اور ایک کائنات کا ہر قیدی، ہر مولا، ہر امام کے جس کو زہر دیا گیا، ان کی زہر کے بعد کی تڑپ میں اور مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تڑپ میں ایک فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ جب کسی مولا امام کو زہر دیا گیا، تڑپنے کے لیے مولا کے پاس جگہ تھی۔ موسیٰ کاظم کی مظلومیت یہ تھی، نہ پاؤں سمیٹ سکتا تھا مولا، نہ ہاتھ پھیلا سکتا تھا میرا اور تمہارا مولا، یہاں تک کہ آقا ایک مرتبہ روح انور کو فسیوں سری سے پرواز کر گئی۔ ہر قیدی اپنے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، موسیٰ کاظم کو چٹائی پہ ڈالا گیا، رات کی تاریکی میں 4 مزدوروں کو بلایا گیا۔ یہ بھی میرے مولا کی مظلومیت ہے، جس کے 18 لال ہوں اس کا جنازہ 4 مزدوروں کے کاندھوں پر، واہ غربتا۔ ارے چٹائی پہ موسیٰ کاظم مولا کا جنازہ رکھا گیا، پل بغداد پر لے جا کر رکھا نہیں گیا عزیزو، چٹائی سے موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ پل بغداد پر گرا دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں ایک برقع پوش بی بی کی آواز، ہائے میرا لال موسیٰ کاظم، ہائے میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا، ہائے میرا قیدی مظلوم اسیر بیٹا۔ ارے موسیٰ کاظم کا جنازہ، اسماعیل نام کا شخص کچھ تھے کہ جن کو پابندی تھی، کسی کو مولا کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ اسماعیل نام کا شخص آیا کہ جو ہارون کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے لڑائی کر کے، اس نے جنگ کر کے ایک مرتبہ مولا کے جسم اقدس کو اپنی تحویل میں لیا، بڑا ہی قیمتی کفن زیب تن کروایا، شان و شوکت سے مولا کا جنازہ اٹھایا، یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ بغداد میں اعلان کیا گیا، آؤ ایک قیدی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، ارے کوئی دل خالی نہ رہے، میرا سلام ہو اس غریب کربلا پر جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، جسے کوئی غسل دینے والا نہ تھا، 3 دن تک لاشا بے گورو کفن کربلا، موت میں مولا۔